السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی فنٹاسٹک ہونے والی ہے۔ مدینہ کی مقدس فضاؤں میں ایک ایسی روح نے پرواز کی جس نے درد کو عبادت اور بے بسی کو طاقت بنا دیا۔ شیخ عبداللہ، وہ نام جسے عرب دنیا آج بھی صبر کی درسگاہ کہہ کر یاد کرتی ہے۔ وہ حرمین کی سرزمین پر پیدا ہوئے، ایک توانا، خوش مزاج اور باہمت لڑکے کے طور پر۔ بچپن ہنسی میں ڈوبا ہوا، جوانی قوت سے بھرپور، دوستوں میں سب سے طاقتور، سب سے تیز، سب سے زندہ دل۔ تیرنا ان کا شوق تھا، جسمانی طاقت ان کی پہچان۔ مگر قدرت نے ان کے لیے ایک اور ہی راستہ لکھ رکھا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول پر کھڑے تھے۔ بلندی سے چھلانگ لگائی، مگر توازن بگڑ گیا۔ ایک لمحہ اور وہ لمحہ زندگی کو بدل گیا۔ گردن ٹوٹ گئی، جسم پانی میں بے جان پڑا رہا۔ قریباً 15 منٹ تک سانس رکا رہا۔ جب ہسپتال پہنچے تو جسم تو زندہ تھا مگر حرکت دفن ہو چکی تھی۔ سوائے سر کے پورا جسم خاموش تھا، جیسے کسی نے زندگی کو قید کر رکھا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے لیے وہ مفلوج ہو گئے اور اللہ کے لیے وہ منتخب ہو گئے۔ اگر 31 سال، ایک بستر، ایک چھت اور ایک جسم جو ہل نہیں سکتا تھا، مگر ایک دل تھا جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ ان 3 دہائیوں میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو دوڑتے لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، دین کی تعلیم حاصل کی، دعوت و تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ وہ بول نہیں سکتے تھے جیسے ہم بولتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے تھے جیسے ہم چلتے ہیں، مگر ان کی بات دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ ان کا صبر پہاڑوں کو جھکا دیتا تھا۔ لوگ انہیں صبر کا مدرسہ کہنے لگے، کیونکہ جس شخص نے 31 سال تک ایک لمحہ بھی شکوہ نہ کیا ہو، وہ صرف انسان نہیں، وہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ وہ مسکرا کر بولے، قرآن کی ہر آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میرے لیے روشنی بن گئی۔ میں تنہا نہیں تھا، اللہ میرے ساتھ تھا۔ اور پھر وہ دن آیا، جنوری، جمعہ فجر کے بعد 27۔ مدینہ کی فضاؤں نے ایک اور ولی کو رخصت ہوتے دیکھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، اور بقی میں صحابہ اور اہل بیت کے پہلو میں ایک صبر کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے صلا دیا گیا۔ یا اللہ، جس بندے نے تیری رضا میں بستر کو محراب بنا لیا، جس نے درد کو دوا بنا لیا، اسے اپنی رحمتوں کے سب سے اونچے درجے عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ اٹھانا جنہوں نے تکلیف میں تجھے نہیں چھوڑا۔ آمین ثم آمین۔